السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین سوال لے کر آئے ہیں۔ اس سوال کا ہر مسلمان کو جو ہے وہ علم ہونا چاہیے، اس کا جواب آنا چاہیے۔ سوال کیا ہے کہ نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں؟ اگر انسان کو نماز کے واجبات کا علم ہو تو انسان کی نماز جو ہے وہ مکمل اور صحیح طریقے سے انسان جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ واجبات کا حکم کیا ہے، ہمیں اس بات کا بھی جو ہے وہ علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو نماز کے واجبات کا علم ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر جواب دینا ہے۔ ہم عوام سے، پبلک سے پوچھتے ہیں لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا جانتے ہیں۔ ایک نوجوان آ رہے سے پوچھتے ہیں جی السلام علیکم بھائی، اونچی آواز ذرا بولی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام میرے بھائی کا؟ محمد اویس۔ اویس بھائی، ہمارے اسلامی سوال کا جواب دیں گے بھائی؟ جی بھائی۔ سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر واجبات کتنے ہوتے ہیں؟ واجبات کیا؟ کون سے واجبات؟ نماز کے اندر کچھ ایسے احکامات ہیں جو واجب ہوتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ نہیں بھائی۔ انسان نماز پڑھ رہا ہو نا جی، تو نماز کے اندر انسان سے غلطی ہو جائے، بھول جائے، انسان کو علم ہونا چاہیے یہ کون سا عمل مل رہا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے۔ اگر انسان کو پتہ ہو نا یہ کون سا عمل مل رہ گیا ہے تو پھر انسان کے لیے نماز مکمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ ایک ہی بھائی، کون سا؟ سجدہ۔ واجب باقی کچھ نہیں ہے؟ واجب ہی ہے، پتہ نہیں کیا سوال کر رہے ہیں۔ نماز کے واجبات کیا ہونے چاہیے بھائی؟ 5 نمازیں ہیں بس بھائی۔ اور آ رہے ان سے پوچھتے ہیں جی السلام علیکم بھائی، کیا نام میرے بھائی کا؟ بلال بھائی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر کل واجبات کتنے ہوتے ہیں؟ نماز کے اندر کل واجبات میں آپ کو بتا دیں 14 واجبات ہیں نماز کے۔ جیسے کوئی آپ بتا دیں، 2 بتا دیں، 4 بتا دیں۔ ان میں سے جو واجبات ہیں جو اپنا تحیات کی صورت میں بیٹھنا یہ واجب، تحیات میں بیٹھنا وہی فرض ہے۔ اور چلے اب آج سے آپ نے کوشش کرنی ان کو سیکھنے کی، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے قاری صاحب کے پاس جا کے ان سے پوچھا بھائی نماز کے واجبات بتاؤ مجھے کون سے نماز کے واجبات ہیں۔ اگر ان کا اس کا علم ہوگا نا جی ہماری نماز پھر ٹھیک ہوگی۔ ایک چیز کا علم نہیں ہوگا نا پھر نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ مسجد کسی اور سے پوچھتے ہیں جی لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ٹائم دیں۔ کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ حسن۔ حسن بھائی، سوال یہ ہے کہ نماز میں کتنے واجبات ہوتے ہیں سر؟ وہ نماز پڑھتا ہے ماشاء اللہ؟ جی سر، پتھر کی پتھر پلا پوائنٹ ہم پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہنسا رلا رہے ہیں، اللہ پاک کر رہے ہیں نا سر۔ آنکھیں دی، ہاتھ پاؤں، دل دماغ بنایا، اس کے سامنے جھکنا چاہیے نا بھائی۔ نماز میں واجبات کتنے ہیں؟ کوئی بات نہیں بھائی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا جی، مزید کسی اور سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے۔ السلام علیکم سر، کیا نام میرے بھائی کا؟ سوال سر ہمارا یہ ہے کہ نماز کے اندر واجبات کتنے ہوتے ہیں؟ واجبات نماز کے اندر کچھ ایسی باتیں جو واجب ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ نہیں پتہ۔ وہ اس کا علم ہوگا تو نماز ہماری ٹھیک ہوگی نا سر۔ نماز میں فرائض ہوتے ہیں، ایسے نماز میں واجبات ہیں، نماز کے اندر سنتیں ہیں، نماز کے اندر مکروہات ہیں، نماز کے اندر مستحبات ہیں، مفسدات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نماز میں واجبات کتنے ہیں؟ یہ واجبات علم ہونے چاہیے ویسے ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں میرے بھائی 5 کون کون سے؟ 5 ہیں، عصر، ظہر، مغرب۔ وہ تو 5 نمازیں ہیں نا، نماز میں واجبات کتنے ہیں واجبات وہ نہیں پتا، جن کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ وہ نہیں پتا۔ اگر وہ نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ وہ تو فرائض میں آ جاتا ہے۔ بھائی کہہ رہے ہیں یہ علم نہیں ہے جی، کوئی بات نہیں، کسی اور سے پوچھتے ہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے علم میں نہیں ہوتا، ذہن میں نہیں ہوتا، ان چیزوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت نا، جب اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے جی ہمیں اس کا علم ہوگا تو پھر معاملہ ٹھیک ہوگا۔ یار میرا فرض رہ گیا ہے نماز کے اندر، میرا واجب رہ گیا ہے، میرا سنت رہ گیا ہے، کون سا عمل رہ گیا ہے۔ اگر علم ہوگا نا تو اس کے بعد انسان اپنی نماز کو درست کر سکتا ہے۔ جیسے باقی دنیا کی چیزیں سیکھتے ہیں نا، ہم ایسے ہی
دین کے مسائل سیکھنا چاہیے. نماز کے کم از کم 100 مسائل ہیں جن کو سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان کی ضرورت بھی ہے. وہ سیکھیں گے ہماری نماز اچھی ہوگی, بہترین نماز ہوگی. اگر ہماری نماز ٹھیک ہوگی اللہ پاک راضی ہوں گے. جب اللہ راضی ہوں گے اللہ دنیا آخرت بنا دیں گے. مزید کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. السلام علیکم سر, کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ جعفر بھائی. ہمارے اسلامی سوال ہے سر, یہ نماز میں واجبات کتنے ہوتے ہیں؟ واجبات نماز پڑھتے ہیں, نماز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واجب ہیں, ان کا پورا کرنا ضروری ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. کتنے ہیں؟ 14 واجبات ہیں نماز کی. بتا دیں کوئی ایک آدھ آپ کو علم میں آپ کہہ دو. علم نہیں. آپ بتا دیں چھوٹے بھائی. ان کو سیکھنا چاہیے سر. باقی چیزیں سیکھتے ہیں تو نماز کے جو یہ فرائض ہیں واجبات ان کو سیکھنا چاہیے. مزید کسی اور سے پوچھتے ہیں جی لوگ اس کے بارے میں جب وہ کیا جانتے ہیں کہ نماز کے واجبات کا ہمیں جب وہ علم ہونا چاہیے. السلام علیکم بھائی. یہ دو نوجوان سے پوچھتے ہیں, کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ مشتاق بھائی. آپ کا سر؟ زمان بھائی. مشتاق بھائی, نماز میں کتنے واجبات ہوتے ہیں پتہ آپ کو کچھ؟ واجبات تو بتا دو. نماز میں فرائض کتنے ہیں؟ نماز کے 4 فرائض نہیں, نماز میں 13 فرائض ہیں. باتیں سیکھنی چاہیے. دنیا کی ساری چیزیں سیکھتے ہیں تو نماز کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو سیکھنا چاہیے. مسائل کا علم ہوگا نا ہماری نماز بہترین ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ جی. بھائی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جی اس کو سیکھیں گے تو ہم سارے بھائی سے ہماری گزارش یہ ہے کہ بھائی نماز کے مسائل ہیں, چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کو انسان کوشش کرے سیکھنے کی. اگر ہمارے مسائل علم میں ہوں گے نا جی تو ہماری نماز اچھی ہو جائے گی, جاندار نماز بنے گی. آج دنیا کے اندر کوئی کام کرتا ہے نا اور اس کو صحیح طریقے پر کریں گے نا جی تو مالک بھی خوش ہوتا ہے. تو نماز تو پھر اللہ کے سامنے عبادت کی جاتی ہے, اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے. تو ایسے انسان غلطی کے اندر جب وہ کمی کوتا ہو جائے نا جی, انسان کے علم میں ہو میری کون سی چیز رہ گئی ہے, سنت رہ گئی ہے, فرض رہ گیا ہے, واجب رہ گیا ہے. تو اس چیزوں کا اگر انسان کو علم ہوگا نا پھر انسان کو نماز اپنی بہترین طریقے پر پورا کرنا, نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ انسان کے لیے میرے کیا جی یہ آسان ہو جاتا ہے. مزید کسی اور سے پوچھتے ہیں لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. آ جائیں. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ محسن اللہ صاحب. نماز میں واجبات کتنے ہیں سر؟ نماز میں واجبات میرا نماز میں 13 فرائض ہیں, واجبات 13 نہیں, واجبات 14 ہیں. 14 ہے جی. کوئی آپ کو 2-4 یاد ہے اس میں سے بتا دیں کوئی. مجھے پورا یاد نہیں ہے, مجھے پورا پتہ نہیں چلے گا. بات نہیں جی, بس اوقات انسان کے نا علم میں وہ چیز ہوتی ہے لیکن انسان کو جب وہ اس وقت انسان کے ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی نا, کوئی بات نہیں. تو ہم بتا دیتے آپ کو جی نماز کے 14 واجبات ہیں. 4 ہیں قیام کے بارے میں. فرض نماز کی پہلے 2 رکعت کو قرات کے لیے مقرر کرنا. نمبر 2 فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. نمبر 3 فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا یہ واجب ہے. اور سورت فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے. ہمیشہ پہلے سورت فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد سورت پڑھتے ہیں. اس کے بعد 2 ہیں قومہ اور جلسہ کے بارے میں. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. اگر ہم پورا نہیں کھڑے ہوں گے نا ہماری نماز نہیں ہوگی. دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا یہ واجب ہے. ایک سجدہ کیا پھر اللہ اکبر کہہ کر آدمی بیٹھ جاتا تو سکون سے بیٹھے. یہ نہیں کہ بس سجدہ کیا فوراً اٹھے اللہ اکبر فوراً ایسا کہا تو نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا واجب جو ہے وہ رہ گیا ہے. اور دوسرا جو ہے نماز کے جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں نا تشہد کے بارے میں 2 ہیں. 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز ہو تو 2 رکعت کے بعد اتحیات کی مقدار بیٹھنا یہ واجب ہے اور دونوں کے اندر اتحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے. نمبر دوسرا یہ ہے کہ تعدیل ارکان اور ترتیب ارکان. تعدیل ارکان کیا ہے؟ رکوع کو جو ہے وہ اطمینان سے اچھی طرح جو ہے وہ ادا کرنا. ترتیب ارکان کیا ہے؟ نماز کو ترتیب سے پڑھنا. پہلے سورہ فاتحہ ہے, پھر ساتھ سورہ ملانا ہے, پھر رکوع کرنا, پھر سجدہ کرنا. اس طریقے سے نماز کو ترتیب سے, یہ نہیں کہ پہلے آدمی سجدہ کر رہے بعد میں رکوع کر رہے تو پھر کیا ہوگا جی واجب چھوٹ جائے گا. تو واجب چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی. اگر ایک آئے اکیلے آدمی کے بارے میں, امام کے بارے میں ایک ہے. امام جو ہے وہ فجر کے اندر
मगरब के अंदर, इशा के अंदर, जुम्मा के अंदर, ईदैन के अंदर, तरावी के अंदर, वित्रों के अंदर किरात ऊंची आवाज़ से करना ये इमाम के लिए वाजिब है। ज़ोहर में, असर में किरात आहिस्ता आवाज़ में करना ये वाजिब है। अगर इंसान गलती से ज़ोहर की नमाज में जाए सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दे, उसकी एक मिकदार है, अगर इतनी पढ़ेगा तो फिर सजदा साहू कर पर वो वाजिब हो जाएगा। और 3 है अकेले आदमी के बारे में। जब नमाज वितर पढ़नी है ना जी, तो वितरों के अंदर दुआ कनूत के लिए तकबीर कहना और दुआ कनूत पढ़ना ये वाजिब अमल है। दोनों ईदों के अंदर 6 ज़ैद तकबीर कहना ये वाजिब अमल है। और आखिरी ये है कि इमाम का लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज को ख़त्म कर देना। ये नमाज के 14 वाजिबात हैं जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। आपसे गुजारिश है इन चीज़ों को याद क्या करो। अगर याद होंगे ना तो चीज़ें याद होंगी, नमाज हमारी बेहतरीन हो जाएगी। इसका हुक्म भी सुन लें। हुक्म क्या है? 14 बातों में से एक बात भी अगर रह गई, आपने एक तरफ सलाम फेर के 2 सजदे करने हैं, तो फिर आपकी नमाज ठीक हो जाएगी। अगर आप सजदा साहब नहीं करेंगे तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। ये 14 बातें हैं जिनको याद करना आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है। मैं भी सीखने के लिए आया हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे सारे मुसलमान भाइयों को इन बातों का इल्म होना चाहिए। हमारी ये कोशिश अगर आपको अच्छी लगी है, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जितने लोग इसको सुनेंगे, याद करेंगे, इंशाल्लाह सबके लिए जो है वो आसान होगा। होता क्या है कि इंसान अब ये बातें किसी से पूछने के लिए जाए नहीं, इंसान बसा हुआ ऐसा होता है, शर्म महसूस करता है, या वैसे कैसे पूछूं। अब कारी साहब के पास जाऊँ, मुझे नमाज के 14 वाजिबात बताओ, होगा भाई आपकी इतनी उम्र हो गई है तो भाई आपको भी तो नमाज के 14 वाजिबात नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आदमी घर बैठ कर चीज़ें याद कर ले। तो अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी तो मेहरबानी हमारी सपोर्ट कर दिए। मिलते हैं आपको दूसरी बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।